بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج دو تقاریر ہوئیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ ان میں بڑی اہم باتیں کی گئیں۔ خاص طور پہ جو تقریر عمران خان نے کی اس میں بڑی اہم وضاحتیں اس نے دیں، لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں مریم نواز کی تقریر کا، جو کہ بہاولپور میں غالباً اس نے آج کی، اور اس تقریر میں بڑا گرج کے تو کچھ الزام اداروں پہ، کچھ عمران خان پہ، اور اسپیسیفکلی جنرل فیض حمید پہ الزام عائد کیا پشاور میں جو دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ عمران خان کو تنقید کا کہا کہ جی وہ کہا کرتا تھا فیض حمید کے بارے میں کہ یہ میری آنکھ ہیں، کان ہیں میرے، یہ یعنی ہر انٹیلیجنس کا ادارہ جو ہے وہ حکومت کے لیے آنکھوں اور کان کا کام کرتا ہے، اور اس میں کہنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ ہوتا یہی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کا ذکر چونکہ پشاور کے واقعے کے حوالے سے کیا گیا تو فیض حمید کے اوپر تنقید یہ تھی کہ اس نے لا کے یہاں پہ ہزاروں کے قریب طالبان کو بسا دیا، اور آج وہ طالبان جن کو کھلی چھٹی دی تھی فیض حمید نے، وہ آج رنگ لا رہے ہیں اور انہوں نے یہ تباہی مچائی ہے۔ ایک طرف یہ تقریر اور دوسری طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ خود کروایا گیا کیونکہ یہ حکومت الیکشنز کو ڈیلے کرنا چاہتی۔ سچائی کیا ہے کچھ وقت میں، کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گی، لیکن ایک بات حقیقت جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ جنرل فیض حمید نے جو کچھ بھی کیا وہ کرتا تھا، وہ جنرل باجوہ کی حکم پہ کرتا تھا۔ آج جنرل ندیم انجم ہے یا کوئی بھی ہو وہاں پہ، وہ خود بخود اپنی طور پہ یہ معاملات نہیں چلا رہے ہوتے، یہ کہیں ایک پالیسی بنتی ہے، اس کے تحت ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں اور پھر ایگزیکیوشن ان کا کام ہوتا ہے، اور جنرل فیض حمید نے بھی یہی کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو بھی لا کے آباد نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ کچھ لوگ جن کو سزائے موت نہیں تھی، جن کو کچھ جیل کی سزا وغیرہ تھی، ان کو کچھ کو رہا کیا گیا تھا، دو چار کو، غالباً ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ، جو کہ بات چیت وہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ جس وقت ہو رہی تھی۔ بات چیت جو ہے وہ لازماً ISI کے زیر سایہ ہو رہی تھی اور وہی کنڈکٹ کر رہے تھے، لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ جب بھی کوئی ایگریمنٹ کسی شکل میں آئے گا تو دستخط کرنے سے پہلے اس ایگریمنٹ کو پارلیمنٹ سے اپروو کروایا جائے گا، اور یہ بات بارہا کہی گئی۔ جنرل باجوہ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا اور پارلیمنٹ کو ایک دو دفعہ بریفنگ بھی دی۔ لہذا یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو کوئی چوری کیا جا رہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ افغان طالبان نے لکھ کے ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ کہا ہوا تھا کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف۔ دوسرے لفظوں میں ان کی سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہوگی کسی کے خلاف، لہٰذا پاکستان ان سے یہی مطالبہ کرتا تھا۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مہاجر بن کے، یعنی جب پاکستان نے ادھر آپریشن کیا ہے نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، تو یہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں، مہاجر کیمپوں میں چلے گئے، مہاجر بن کے آئے ہیں، اور ان کی فیملیاں ہیں، ان کے بچے ساتھ ہیں، تو ان کو واپس جانا چاہیے اپنے ملک میں۔ ہم ان کو کہاں رکھیں گے؟ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، ہم ان کو یہ کام منع کریں گے، لیکن بہر صورت ان کو نکال کے ہم کہاں چھوڑیں؟ آپ ان سے بات چیت کریں، ان کو واپس لے جائیں۔ اب جب آپ افغان طالبان ان کو کہیں اور رکھنے کو تیار نہیں اور پاکستانی ہیں، پاکستان میں واپس آنا ہے، تو پھر ان سے بات چیت تھی، اور بات چیت اسی تناظر میں تھی کہ جو کچھ بھی بات چیت ہوگی وہ آئین پاکستان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوگی، اور اس میں بڑا واضح سٹانس تھا کہ جو لوگ جن کے چھوٹے موٹے کرائم ہیں ان کو تو سنبھالا جا سکتا ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ
جو دھماکوں میں ملوث ہیں، جنہوں نے قتل و غارت کی ہے، ان کو آ کے مقدموں کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن طالبان کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جنہوں نے جو ہمارے لوگ ہیں، ان کو عام معافی دے دی جائے، فاٹا کا علاقہ جو ہے اس کو پھر آزاد علاقہ کر دیا جائے، ٹرائبل ایریا، تاکہ وہاں پہ وہ پھر دن دناتے پھریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کی بات بھی کرتے تھے، جو کہ ایک ڈھونگ تھا۔ تو ان حالات میں جو کچھ بھی ہوا وہ سارا ایک پلان کے تحت، افغان طالبان کے ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور پاکستان کے ادارے کے پالیسی کے تحت یہ بات ہوئی۔ اس میں سنگل آؤٹ کرنا کسی کو وہ مناسب نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اکیلے فیض حمید کے اوپر یوں الزام عائد کر دیا جائے، جبکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اس کی اپنی پرفارمنس اس نے ڈیلیور کیا۔ جہاں امریکنز کا انخلا کا تعلق تھا، افغانستان میں امن لانے کا تعلق تھا، وہ وقت بڑا اہم تھا، اور اس میں جنرل فیض حمید نے بڑا کام کیا، اور پرامن طریقے سے یہاں سے امریکیوں کا انخلا بھی ہوا، اور پھر حالات ایسے بن گئے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت بھی بن گئی۔ سو یہ ایک غلط، آپ کہہ لیجئے کہ غلط بیانی ہے، یا آپ جان بوجھ کے ایک غلط انفارمیشن لوگوں کو دے رہے ہیں، ایک بیانیہ جس کے ذریعے آپ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری تقریر تھی جو کہ عمران خان نے کی، اور اس نے یہ دہشت گردی کے اسی سارے ایشو کو پوری طرح واضح کیا کہ بات چیت کیوں کی گئی، اس کا اوریجن کیا تھا۔ اس پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن بارصورت اس میں جو کچھ عمران خان نے کہا اس میں بہت سارا درست بھی تھا۔ لیکن ایک بات انہوں نے کی جس میں انہوں نے کہا کہ جب جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن دی تو اس کے بعد انہوں نے انسسٹ کرنا شروع کیا کہ آپ ان سب کو این آر او دے دیں، ان سب جتنے بھی کرپٹ لوگ اب پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں ان کو این آر او دے دیں، چھوڑ دیں، اور آپ اور دھندا کام شام کریں، اکانومی یہ وہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا ذہن قبول نہیں کرتا کہ کوئی بھی ذی شعور انسان کسی کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ جس نے کھایا پیا، کرپشن کی، پاکستان کا، حکومت پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا پیسہ کھایا، جو ایک غریب ملک ہے جہاں جو مہنگائی میں پس رہے ہیں لوگ، ان کا پیسہ جس نے کھا لیا، آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے کھا لیا معاف کر دیں، اس کی بات ہی نہ کریں آپ۔ یہ تو کوئی بھی شعور والا آدمی نہیں کہہ سکتا۔ میرے ذہن یہ قبول نہیں کرتا کہ جنرل باجوہ نے واقعی یہ کہا۔ جنرل باجوہ یا ان کے کسی نمائندے کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ وضاحت دینی چاہیے، تاکہ یہ ایک ابہام جو ہے یہ دور ہو جائے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس چیز کے اوپر مطمئن نہیں۔ اب بات آ گئی کہ عمران خان چونکہ بار بار کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا کہا۔ اب اگر یہ کہا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کا، جنرل باجوہ کا یا کسی اور کا پیسہ کھایا ہے، جنرل مشرف کا کھایا ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ اپنے ذاتی پیسے کو وہ معاف کر دے، وہ کہے جی ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ لیکن اگر اس نے حکومت پاکستان کا یا پاکستان کے عوام کا مال کھایا ہے، اس میں آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اپنی جیب سے دے دیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کہیں جی یہ حکومت پاکستان کا یہ نقصان ہوا، یہ میں دے رہا ہوں، آپ فلاں کو معاف کر دیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کھایا پیا ٹھیک ہو گیا بس جانے دیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کرپشن ختم کرانے کی وکالت کر رہے تھے، تو اس سے بالکل واضح ہے کہ آپ اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ساتھ نبھا رہے تھے پی ڈی ایم کا۔ اب پی ڈی ایم کے ساتھ آپ کے کیا مفادات تھے؟ پی ڈی ایم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سائٹ بدلی کیونکہ اگلی ایکسٹینشن اب آپ پی ڈی ایم کے تھرو لینا چاہتے تھے، اور آپ کا خیال تھا کہ شہباز شریف آپ کو یہ ایکسٹینشن لے کے دے دے گا، تبھی شہباز شریف کو آپ نے پرائم منسٹر بنوایا۔ یہ جو چیزیں ہیں
اگر ان کو بعد نظر میں دیکھا جائے تو یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں تھی، بلکہ یہی وہ سٹارٹ ہے جس نے ہمیں تباہی کے دہانے تک پہنچایا۔ لیکن کیا یہ درست ہے؟ یہ اسٹیج پہ میں نہیں کہہ سکتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تفصیلی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹا قصہ نہیں ہے، تھوڑی سی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کو تباہ کر کے رکھتی ہے اس چیز نے۔ پاکستان آج جس جگہ پہ کھڑا ہے 75 سال کی تاریخ کے بعد، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا، دور دور تصور میں بھی نہیں تھا کہیں کہ یہ بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ سمجھتے تھے کہ جیسے جیسے دن گزریں گے یہ میرا پیارا وطن ترقی کرے گا، آگے جائے گا۔ پہلے تو یہ سیاستدان اس کو پیچھے گھسیٹتے رہے، اور اب الزام آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میں تو یہی گزارش کروں گا کہ اس پہ ضرور وضاحت ہونی چاہیے، تاکہ نام کلیئر ہو جائے کہ بھئی جو الزام ہے وہ غلط ہے۔ اور دوسری طرف اگر وضاحت نہیں ہے تو اس کی بڑی کڑی تحقیق ہونی چاہیے، تفصیلی، تاکہ پتہ لگ سکے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی مقاصد پورے کرنے کے لیے وطن عزیز کا بیڑا غرق کر کے رکھتے، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لوگ بددعائیں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کی نسلیں اللہ برباد کر دے جنہوں نے یہ ملک کے ساتھ کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو بات کی بات ہے، پہلے آج کو دیکھیں۔ آج کرنے والے اگر الزام درست ہیں تو وہ حاضر ہیں۔ تو خدا کرے کہ کسی میں اتنی جرأت، ہمت اور خدا خوفی ہو کہ وہ اٹھ کے اس کے بارے میں ایک عدالتی تحقیقات کا حکم دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔